برائے عظمت شہزادی کونین بلند ترین صلوات. میں نے مدد کو پکارا خدا کو، میں نے مدد کو پکارا خدا کو، خدا نے کہا کہ علی کو پکارو. میں نے مدد کو پکارا خدا کو، خدا نے کہا کہ علی کو پکارو. قسم ہے خدا کی خدا کا نبی تھا، قسم ہے خدا کی خدا کا نبی تھا. خیبر میں جس کا مشکل کشا علی تھا، خیبر میں جس کا مشکل کشا علی تھا. اس ذکر سمندر کا ہے انداز نرالا، اس ذکر سمندر کا ہے انداز نرالا. اس سمندر کا ڈھونڈ کے لاؤ کنارہ، اس سمندر کا ڈھونڈ کے لاؤ کنارہ. اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے. پر پار لگتی سب کی نیا یہی ہے، پر پار لگتی سب کی نیا یہی ہے. محمد نے کہا ہے علی میرا بھائی، محمد نے کہا کہ علی میرا بھائی. بھائی سے مدد ایک بھائی نے پائی، بھائی سے مدد ایک بھائی نے پائی. میں ہوں علی کی گلی کا گداگر، میں ہوں علی کی گلی کا گداگر. ہے ہمت تو کر لو بحث مجھ سے آ کر، ہے ہمت تو کر لو بحث مجھ سے آ کر. جہاد اپنے نفس سے کرو مثل اختر، جہاد اپنے نفس سے کرو مثل اختر. اور اوج پر دیکھو ضمیر اپنا لشکر، اور اوج پر دیکھو ضمیر اپنا لشکر. حسین تم سے پوچھیں فرشتے تو کہنا، حسین تم سے پوچھیں فرشتے تو کہنا. میں ہوں کامران مجھ سے پنگا نہ لینا، میں ہوں کامران مجھ سے پنگا نہ لینا. فرمان کو سمجھو ہوش میں رہ کر، فرمان کو سمجھو ہوش میں رہ کر. سمجھ آئے گا تم کو معرفت کا پیکر، سمجھ آئے گا تم کو معرفت کا پیکر. یہ الفاظ کا انتخاب کیسا کیسا، یہ الفاظ کا انتخاب کیسا کیسا. حسن کو کیا ہے عطا فیض ایسا، حسن کو کیا ہے عطا فیض ایسا. بر محمد والے محمد صلوات. بر محمد والے محمد صلوات. برائے عظمت حضرت عباس بلندر صلوات. ملا مزاج خدا بھی تجھے وراثت میں، ملا مزاج خدا بھی تجھے وراثت میں. نصیریوں کے خدا کا ہے تو لہو عباس، ملا مزاج خدا بھی تجھے وراثت میں. نصیریوں کے خدا کا ہے تو لہو عباس. جلال دیکھا جو تیرا تو خود خدا بولا، قسم خدا کی ہے جلے جلالہ عباس، قسم خدا کی ہے جلے جلالہ عباس. بر محمد والے محمد صلوات. کوئی بند. حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے. حیات
لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے، نجات کا ہے وسیلہ تو غم حسین کا ہے، نجات کا ہے وسیلہ تو غم حسین کا ہے، یقین یہ ہے کہ جنت بھی انتظار میں ہے، یقین یہ ہے کہ جنت بھی انتظار میں ہے، عمل پہ ناز نہیں ہے بھرم حسین کا ہے، اور نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے، ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے، یہ کہہ کہ چھوڑ دیا قبر میں فرشتوں نے، یہ کہہ کہ چھوڑ دیا قبر میں فرشتوں نے، نہ دیں گے دکھ سے پہلے ہی غم حسین کا ہے، اور بطور خاص ایک شعر سماعتوں کی نظر ہو، وہ جس کو خانہ کعبہ سلام کرتا ہے، وہ جس کو خانہ کعبہ سلام کرتا ہے، لہو بھرا ہوا نقش قدم حسین کا ہے، اور آپ کی خصوصی توجہ کا طالب، نشان سجدہ نہ ٹکرائے نشان ماتم سے، نشان سجدہ نہ ٹکرائے نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے، نشان سجدہ نہ ٹکرائے نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے، اور بی بی کی مدح میں بس ایک مسئلہ ایک بند عطا کر رہا ہوں، ان کی چوکھٹ پہ ستاروں کو اترتے دیکھا، ان کی چوکھٹ پہ ستاروں کو اترتے دیکھا، عرش سے ان کے لیے دہر کا سورہ اترا، عرش سے ان کے لیے دہر کا سورہ اترا، یہ مسلمان مگر ان کی نہ عظمت سمجھا، یہ مسلمان مگر ان کی نہ عظمت سمجھا،
بے وفا اہل ثقیفہ کو یہ معلوم نہ تھا، بے وفا اہل ثقیفہ کو یہ معلوم نہ تھا، خلد کیا چیز ہے معبود تلک مل جاتا، خلد کیا چیز ہے معبود تلک مل جاتا، ارے مانگ لیتے جو یہ زہرا سے فدق مل جاتا۔ برعظمت ولایت مولائے کائنات صلوات۔ چار میں سے پیش کر رہا ہوں، حیدر بھائی سنیے گا بطور خاص۔ اس کے پیروں کا ہر ایک زخم گواہی دے گا، اس کے پیروں کا ہر ایک زخم گواہی دے گا، اس کے قدموں میں ہر ایک ظلم نے دم توڑ دیا، اس کے پیروں کا ہر ایک زخم گواہی دے گا، اس کے قدموں میں ہر ایک ظلم نے دم توڑ دیا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ صبر کے معنی کیا ہیں، مجھ سے پوچھا گیا کہ صبر کے معنی کیا ہیں، میں نے سجاد لکھا اور قلم توڑ دیا۔ اس کے پیروں کا ہر ایک زخم گواہی دے گا، اس کے قدموں میں ہر ایک ظلم نے دم توڑ دیا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ صبر کے معنی کیا ہیں، میں نے سجاد لکھا اور قلم توڑ دیا۔ درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ وقار دین خدا ہے حسین کا ماتم، وقار دین خدا ہے حسین کا ماتم، پیمبروں نے کیا ہے حسین کا ماتم۔ وقار دین خدا ہے حسین کا ماتم، پیمبروں نے کیا ہے حسین کا ماتم۔ خبر نہیں ہے یہ فتوے فروش مفتی کو، خبر نہیں ہے یہ فتوے فروش مفتی کو کہ فاطمہ کی دعا ہے حسین کا ماتم۔ خبر نہیں ہے یہ فتوے فروش مفتی کو کہ فاطمہ کی دعا ہے حسین کا ماتم۔ زمانہ لاکھ مخالف ہو رک نہیں سکتا، زمانہ لاکھ مخالف ہو رک نہیں سکتا، علی کے گھر سے چلا ہے حسین کا ماتم۔ زمانہ لاکھ مخالف ہو رک نہیں سکتا، علی کے گھر سے چلا ہے حسین کا ماتم۔ عمل کو دین کی راہوں پہ استوار کریں، عمل کو دین کی راہوں پہ استوار کریں، غلط روش نہ زمانے کی اختیار کریں، عمل کو دین کی راہوں پہ استوار کریں، غلط روش نہ زمانے کی اختیار کریں۔ ہم اپنے نفس کا پہلے محاسبہ کر لیں، ہم اپنے نفس کا پہلے محاسبہ کر لیں، پھر اس کے بعد امامت کا انتظار کریں۔ ہم اپنے نفس کا پہلے محاسبہ کر لیں، پھر اس کے بعد امامت کا انتظار کریں۔ رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں، رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں، دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں۔ تم تو حیدر کو نہیں جزو عبادت کہتے، تم تو کہتے ہیں جی ملا مجتہد کے علی ولی اللہ اذان و اقامت میں نہیں ہے، جز بھی نہیں ہے۔ تم تو حیدر کو نہیں جزو عبادت کہتے، ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں۔ تم تو حیدر کو نہیں جزو عبادت کہتے، ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں۔ آخری بند محسن نقوی شہید کا پیغام لے کے جائیے، پھیلائیے۔ شہید محسن نقوی کہتے ہیں، مشکل کشا امیر خدا رنگ بت شکن، مشکل کشا امیر خدا رنگ بت شکن، جس سے فضائے دشت وفا ہے چمن چمن، مشکل کشا امیر
خدا رنگ بت شکن، جس سے فضائے دشت وفا ہے چمن چمن، اپنے خدا کا ناز خدائی کا باغ پن، اپنے خدا کا ناز خدائی کا باغ پن، جس کے بغیر دین مکمل نہ پنج تن، جس کے بغیر دین مکمل نہ پنج تن۔ پیغام اب آ رہا ہے، شہید محسن نقوی کہتے ہیں جس کا تمام علم شعوری ہے دوستو، جس کا تمام علم شعوری ہے دوستو، تشہد میں اس کا نام ضروری ہے دوستو، جس کا تمام علم شعوری ہے دوستو، تشہد میں علی کا نام ضروری ہے دوستو، بر عظمت ولایت مولائے کائنات صلوات۔ درود پڑھی محمد و آل محمد پر۔ عظمت زہرا پر بلند تر صلوات۔ خاندان ابو طالب پر بلند سے بلند صلوات۔ چار مصروں سے۔ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، جلتے جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، جلتے ہو ملتی جو ایسے ویسوں کو، ہلتی نہ زلف قار، ملتی جو ایسے ویسوں کو، ہلتی نہ زلف قار، تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ ملتی جو ایسے ویسوں کو، ہلتی نہ زلف قار، ملتی جو ایسے ویسوں کو، ہلتی نہ زلف قار، تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر، جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ علی کو کون جانے گا، کہاں یہ فیصلہ ہوگا، علی کو کون جانے گا، کہاں یہ فیصلہ ہوگا، علی کیا ہے علی جانے، علی کیا ہے علی جانے، علی
پتا ہوگا علی کو کون جانے گا، کہاں یہ فیصلہ ہوگا. تو جو چاروں قبلہ علی گر ہو نمازوں میں تو کہتا ہے کہ باطل ہے، علی گر ہو نمازوں میں تو کہتا ہے کہ باطل ہے، علی کعبے میں آئے ہیں، بتا کعبے کا کیا ہوگا. علی گر ہو نمازوں میں تو کہتا ہے کہ باطل ہے، علی کعبے میں آئے ہیں، بتا کعبے کا کیا ہوگا. یہ کون آیا ہے کعبے میں کیا لکھوں میں کیا بولوں، یہ کون آیا ہے کعبے میں کیا لکھوں میں کیا بولوں، خدا کے گھر میں آیا ہے، کسی کا تو خدا ہوگا. یہ کون آیا ہے کعبے میں کیا لکھوں میں کیا بولوں، خدا کے گھر میں آیا ہے، کسی کا تو خدا ہوگا. قسیم النار او جنت فقط ہے، مرتضیٰ حیدر. قسیم النار او جنت فقط ہے، مرتضیٰ حیدر. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. قسیم النار او جنت فقط ہے، مرتضیٰ حیدر. بتا اے دشمن حیدر تیرا محشر میں کیا ہوگا، بتا اے دشمن حیدر تیرا محشر میں کیا ہوگا. علی سے بغض رکھ کے تو کرے جتنی عبادت بھی، علی سے بغض رکھ کے تو کرے جتنی عبادت بھی، ناراضی مصطفیٰ ہوں گے، ناراضی کبریا ہوگا، ناراضی مصطفیٰ ہوں گے، ناراضی کبریا ہوگا. علی گر ہو نمازوں میں تو کہتا ہے کہ باطل ہے، علی گر ہو نمازوں میں تو کہتا ہے کہ باطل
قاتل ہے علی کعبے میں آئے ہیں، بتا کعبے کا کیا ہوگا، علی کو کون جانے گا، کہاں یہ فیصلہ ہوگا۔ درود پڑھ محمد و آل محمد۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ابن علی مرتضیٰ عباس میرا نام ہے، ابن علی مرتضیٰ عباس میرا نام ہے، مشہور ہے شجرہ میرا عباس میرا نام ہے، جانے ابو طالب ہوں میں اور ہر ایک پہ غالب ہوں میں، جانے ابو طالب ہوں میں، ہر ایک پہ غالب ہوں میں، قائم ہے میرا دبدبا، عباس میرا نام ہے، شیر خدا کا شیر ہوں، کیا میں کسی سے زیر ہوں، شیر خدا کا شیر ہوں، کیا میں کسی سے زیر ہوں، سن لے یہ سارے سورما، عباس میرا نام ہے، حیدر کا ہوں نور نظر، حیدر کا ہوں نور نظر، دو فاطمہوں کا پسر، حیدر کا ہوں نور نظر، دو فاطمہوں کا پسر، پایا یہ دوہرا مرتبہ، عباس میرا نام ہے، یہ شام کا لشکر ہے کیا، مذہب ہے کیا، انتر ہے کیا، یہ شام کا لشکر ہے کیا، مذہب ہے کیا، انتر ہے کیا، رخ موڑ دوں طوفان کا، عباس میرا نام ہے، میں فوج کا سردار ہوں، شہ کا علم بردار ہوں، میں فوج کا سردار ہوں، شہ کا علم بردار ہوں، سکائی ہے عہدہ میرا، عباس میرا، سب کی یہ قسمت ہے کہاں، ام البنی ہے میری ماں، سب کی یہ ہے قسمت کہاں، ام البنی ہے میری ماں، زہرا نے بھی بیٹا کہا، عباس میرا نام، بدلو جو اپنی تیوریاں اتنی گریں گی بجلیاں، بدلو جو اپنی تیوریاں اتنی گریں گی بجلیاں، بس ڈھیر ہوگا خاک کا، عباس میرا، حملہ میرا روکے گا کون، حملہ میرا روکے گا کون، اس شہر کو ٹوکے گا کون، حملہ میرا روکے گا کون، اس شہر کو ٹوکے گا کون، آئی لو بس جس کی قضا، عباس میرا نام ہے، سن لے یہ سارے اہل کی الٹو جو اپنی آستی، سن لے یہ سارے اہل کی الٹو جو اپنی آستی، آئے زمین کو زلزلہ، عباس میرا نام ہے،
حملہ کروں گا گھیر کر، حملہ کروں گا گھیر کر، تم بھاگنا چاہو اگر، اور تم سے نہ بھاگا جائے گا عباس میرا نام ہے۔ حملہ کروں گا گھیر کر، تم بھاگنا چاہو اگر، اور تم سے نہ بھاگا جائے گا عباس میرا نام ہے۔ یہ شیر گر حملہ کرے اور اپنی جگہ بیٹھا رہے، یہ شیر گر حملہ کرے اپنی جگہ بیٹھا رہے، تھک کر فرشتہ موت کا عباس میرا نام ہے۔ قرآن جس گھر میں پلا میں بھی وہیں پالا گیا، قرآن جس گھر میں پلا میں بھی وہیں پالا گیا، پایا یہ حق سے مرتبہ عباس میرا نام ہے۔ نہج البلاغہ کا سبق اور قرآن کا ایک ایک ورق، نہج البلاغہ کا سبق قرآن کا ایک ایک ورق گھر میں میرے لکھا گیا عباس میرا نام ہے۔ نہج البلاغہ کا سبق قرآن کا ایک ایک ورق گھر میں میرے لکھا گیا عباس میرا نام ہے۔ فوجوں کی سانسیں رک گئی، فوجوں کی سانسیں رک گئی، لگتا تھا زندہ ہی نہیں، اور جب تیغ نے نعرہ دیا عباس میرا نام ہے۔ فوجوں کی سانسیں رک گئی، لگتا تھا زندہ ہی نہیں، جب تیغ نے نعرہ دیا عباس میرا نام ہے۔ شان قلم کر کے میرے خوش ہو رہے ہو، اس لیے کم ہوگا نہ کم یہ حوصلہ عباس میرا نام ہے۔ دل کی عجب حالت ہوئی اور جسم میں تھی تھرتھری، اعجاز نے جب یہ لکھا عباس میرا نام ہے۔ ابن علی مرتضی عباس میرا نام ہے، مشہور ہے شجرہ میرا عباس میرا نام ہے۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1436 ہجری کے عشرہ چیلم کی 8ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ فضیلت مولا علی پر مسلسل گفتگو ہے۔ عاشور کے دن ڈھل رہا تھا کہ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ ایک شہزادہ لشکر حسین سے نکلا، جسے پورا لشکر دیکھنے لگا کہ جیسے ایک چاند کا ٹکڑا طلوع ہوا ہے، اور آتے ہی اس نے
ابن سعد کو مخاطب کیا اور ایک خطبہ دیا جس میں اپنی عظمت بیان کی، اور اس کے بعد باپ دادا کا تعارف کروانے کے بعد کہا کہ کچھ سوچو تو صحیح کہ تم کیا کر رہے ہو، اور یہ میرا چچا امام وقت ہے، اس پہ تم ظلم کر رہے ہو۔ تو ابن سعد نے اپنے پہلو میں کھڑے ہوئے ساتھی سے کہا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ کہاں تم اس لیے نہیں جانتے کہ ان کے گھر کے شہزادے بہت کم باہر نکلتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے۔ جس جملے کے لیے زحمت دی وہ جملہ آپ سنا رہا ہوں آپ کو، جو تقریر کا موضوع ہے۔ کا پتہ ہے تمہیں، یہ ہم جیسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے۔ یہ بات نہیں کرتے، یہ تو ان پہ وقت پڑا ہے جو انہوں نے ہمیں مخاطب کیا ہے۔ تو اس جملے نے بتایا کہ اس گھر کے شاہزادے امت کے کمتر لوگوں کو منہ نہیں لگاتے۔ تو پھر حسین ابن علی کیا ہے؟ اور پھر شہزادہ قاسم کے دادا علی ابن ابی طالب کیا؟ شاید کوئی یہ سوچے کہ کیا یہ رحمت کی شان ہے، کیا یہ کرامت کی شان ہے کہ اپنی ہی امت کے افراد کو منہ نہ لگایا جائے، ان سے بات نہ کی جائے۔ یہ کس بات کا اعتراف ابن سعد نے کیا ہے؟ کس بات کا اعتراف کیا ہے؟ وہی بتانا ہے کہ جو میری تقریر کا موضوع ہے۔ یہ صرف اس کو امت میں منہ لگاتے ہیں جو علم رکھتا ہو اور معرفت رکھتا ہو، جن کے دلوں میں علی کا بخش تھا۔ یہ شہزادے انہیں منہ نہیں لگاتے تھے۔ منہ نہیں لگاتے۔ جاہلوں سے کیا بات کرنا، جاہلوں سے کیا بات کرنا۔ اور علم کوئی امیروں کے پاس نہیں ہوتا، معرفت صرف رؤسا کے پاس نہیں ہوتی، وہ کہیں بھی ہو، کہیں ہو معرفت اس گھرانے کی، تو وہ تو بازار میں کھجور بیچتا تھا۔ ابن سعد تو اپنے کو سردار اور سپہ سالار کہہ رہا تھا، لیکن چونکہ جاہل تھا اور وہ کھجور بیچتا تھا کوفے کے بازار میں، تو علی اس کی دکان پہ بیٹھ کے کہتے تھے گھر جاؤ۔ بادشاہ وقت ہے،
عرب و عجم کا بادشاہ ہے. اور میسم چلے گئے پوری دکان علی پہ چھوڑ کر, اور علی اس کی کھجوریں بیچ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معرفت رکھتا ہے, وہ علم رکھتا ہے. وہ دور اور آج کا دور, ہم بھی ہر ایک کو منہ نہیں لگاتے. ذرا سی گھر کی معرفت کسی میں پائی تو ہم رک کے اس سے بات کرنے لگتے ہیں. لیکن پہلا جملہ اگر زبان سے ایسا نکلا جس سے پتا چلا جاہل مطلق ہے, پھر ہم بات نہیں کرتے. ہمارے گھر کا بچہ بھی بات نہیں کرتا. ہر ایک سے بات نہیں کرتے. ہاں, معاشرے میں بھلے وہ کتنا کمتر ہو, لیکن اگر اس میں معرفت کا نور پیشانی پہ چمک گیا تو گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں. پھر باتیں ختم ہی نہیں ہوتی کہ رات بھر میسم سے باتیں, اور وہ تھک نہیں رہا. ارے جو گھر کے غلام قمبر سے معرفت کی باتیں کرے, معرفت کی باتیں کرے, یہ کون سی منزل تھی کہ غلام سے باتیں ہو رہی ہیں. دو لباس دے دو, ایک اچھا تھا اور ایک کمتر تھا. کمبر یہ عمدہ والا تیرے لیے. ارے مولا, آپ خلیفہ وقت ہیں, ہمارے سردار ہیں, ہمارے آقا ہیں, اور یہ کمتر لباس آپ پہنیں گے کہاں؟ تو جوان ہے نا, تجھے یہ زیب دے گا. میں بوڑھا ہوں, مجھے یہ زیب دے گا. تو یہ باتیں سمجھنا زمانے سے بعید ہیں. ہر جگہ یہ بیانات نہیں ہوتے. جہاں تم ملتے ہو تب میں باتیں کرتا. یہ باتیں ہو ہی نہیں سکتی جب تک معرفت کا مجمع نہ ہو. پیشانی پر علم کا نور چمکتا نہ ہو. یہی مسئلہ ہے. علی کی فضیلتیں سب سے زیادہ تھیں, سب سے زیادہ تھیں, لیکن زمانے کا اپنا انتخاب دیکھو. جب زمانے کا انتخاب اتنا پست ہے تو ہمارا انتخاب اعلیٰ کیوں نہ ہو؟ اعلیٰ کیوں نہ ہو؟ بزم میں تشریف فرما تھے امام صادق اور اصحاب تشریف فرما تھے. کسی چاہنے والے نے پوچھا, اتنی فضیلتیں مولا علی کی, جیسے آفتاب روشن اس طرح ان کی فضیلتیں روشن. اور پھر امت نے علی کو ناپسند کیا کہ تخت حکومت پر علی کو لے کے آتے, جبکہ رسول اللہ نے فرما بھی دیا تھا, اللہ کا حکم بھی تھا, پھر بھی اپنا انتخاب کیا. امام نے فرمایا وہ علی کو پسند ہی نہیں کر سکتے تھے, اس لیے کہ امت کے لوگ پست تھے, اپنا جیسا ڈھونڈا ہے. وہ علی کو پسند نہیں کر سکتے تھے. یہی معاملہ ہے کہ زمانہ اپنے نام میں نام جوڑے ہوئے ہے اس کا, جس کے لیے علی نے کہا ہائے یہ دن آ گیا کہ اس کا نام میرے نام کے ساتھ لیا جا رہا. اگر معرفت ہوتی, علم ہوتا, تو اپنے ناموں میں سب لگاتے علی علی علی. یہ کیسا ملک ہے
یہ پڑوس کے ملک کیسے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ نہیں، ان کی مجبوری ہے، اپنا جیسا ہی پسند کریں گے، جیسا پسند کریں گے۔ لیکن اللہ نے بھی طے کیا ہوا ہے کہ ایک منزل پر لا کر جوہلا کو، کم عقلوں کو بھی مجبور کر دے گا اللہ کہ اب ڈھونڈ کر لا سکو تو اپنا جیسا لاؤ، اب مہدی آ گیا، لاؤ، اب خودکشی کر لو، اب اپنا گلا خود کاٹ کے مر جاؤ، اس لیے کہ اب دجال بھی نہیں ملے گا تمہیں، دجال بھی نہیں ملے گا، اس کا خاتمہ بھی عیسیٰ کر چکے۔ تو یہاں پر مجبوری ہے، یا گلا کٹاؤ یا گلا ان کے قدموں پہ رکھ دو، دو ہی راستے ہیں۔ تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اتنی فضیلتیں اور زبان سے یہ نکل جائے تو کوئی کمی ہے، غیروں میں تو کمی ہے، اپنے یہاں کیوں آ جاتی ہے؟ تو وہ آپ کے ساتھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، گھوم رہا ہے، چہرہ آپ جیسا، نفاستیں آپ جیسی، لباس آپ جیسا، آپ کی ٹکر کا اسٹیٹس آپ جیسا، آپ سمجھو برابر کا ہے، برابر کا ہے۔ زبان کھولی، ارے یہ تو وہی ہے، اب کتنے اچھے اچھے لباس پہن کے آ جائیں، کتنا ہی اسٹیٹس بلند کریں، بڑی شہرت ہو، کہیں سے آئے ہیں، علمی مرکز سے آئے ہیں، زبان کھولی حیثیت معلوم ہو گئی۔ اور جملہ یہ کہا کیا کوئی پھر نئی وحی آئے گی جو تشہد میں علی کا نام لائیں، یہ بھی کہا ہے کوئی نئی وحی آئے گی، اور جو نبی پہ جو نماز دے دی گئی اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اضافے کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم اضافے کی بات کر، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو نکالا گیا ہے اسے واپس لاؤ۔ جو تھا موجود تھا، موجود تھا۔ جیسے ہی غدیر کا خطبہ تمام ہوا اور علی کی بیعت غدیر خم میں ہو چکی، جبریل امی آئے کہ اس کے بعد اب جو نماز آنے والی ہے اس میں تشہد میں آپ کو علی ولی اللہ کہنا ہے۔ یا رسول اللہ، اب آپ کو علی کا نام تشہد میں کہنا ہے۔ اب غدیر کے بعد سے وصال نبی تک جتنی نمازیں نبی نے پڑھی سب میں علی ولی اللہ تشہد میں کہا، رائج ہو گیا۔ بھائی ضروری تھا، کم عقلوں کو کیسے سمجھائیں کہ ضروری تھا؟ فقہ میں، شریعت میں، نصاب شہادت میں یہی فقہ کہتے ہیں دو گواہ چاہیے، دو گواہ چاہیے، دو گواہ چاہیے، دو گواہ چاہیے، ایک میں، ایک بھائی پتن اور ایک نوشا بھائی، تین آدمی بیٹھے ہوئے۔ بعد میں جو باتیں ہوئیں، باہر جو کوئی بات کرے گا تو اگر تین میں کے دو بھی ہوں گے تو بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ میں نے کیا کہا؟ گواہی دیں گے بھائی پتن اور نوشا بھائی۔ نوشا بھائی نے کیا کہا؟ میں گواہی دوں گا اور بھائی پتن۔ بھائی پتن نے کیا کہا؟ میں بتاؤں گا اور نوشا بھائی۔ تین ضروری ہیں، ایک وہ جس کی گواہی دی جائے،
اور دو وہ جو گواہ کی تصدیق کریں. سمجھ رہے نا؟ کیا قرآن نہیں پڑھا؟ کافروں نے کہا کہ محمد مرسل نہیں ہے. نہیں ہے. الذین کفروا لست مرسلا. کافروں نے کہا کہ یہ مرسل نہیں ہے. اللہ نے وحی کی. سورہ رات آخری آیتیں وہی آئی. اے پیغمبر کہہ دیجئے ان کافروں سے، قل کہیے، قل کفی باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. کہیے کہ تم نہ مانو مرسل، لیکن میری رسالت پہ دو گواہ کافی ہے، ایک اللہ ہے اور ایک علی ہے. ایک اللہ ہے اور ایک علی ہے. قرآن تو ہے نا. دو گواہ، دو گواہ. ہمیشہ پورا قرآن پڑھ ڈالو. جہاں گواہی کا مسئلہ ہے وہاں دو گواہ. میں تم میں دو بڑا قدر چیزیں چھوڑ، ایک قرآن، ایک اہل بیت. تو کسی نے کہا قرآن کافی ہے، تو جو لنگڑا گواہ لے لے ایک اکیلا، آپ اس کی طرفداری کر رہے ہو. مجھے کوئی وہ جگہ بتا دو جہاں رسول اللہ نے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑا ہو اور تنہا. یہ کیا سنا رہا ہوں؟ یہ کیا سنا رہا ہوں؟ اس میں تین ہیں، تین. ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے اور ایک علی ہے. رسول علی سے کہہ رہے ہیں یہ کہہ کر کہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ تو کلمہ اس لیے تہرا رکھا کہ اللہ کے گواہ محمد اور علی، محمد کا گواہ اللہ اور علی، علی کا گواہ اللہ اور محمد. کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ یاد رکھیے گا جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس کو نقش کر لیں دل پر جو اب کہنے جا رہا ہوں. اللہ گواہی صرف دیتا ہے محمد کی یا علی کی، آپ کی نہیں دیتا. آپ پر گواہ محمد ہے، گواہ دو چاہیے. آپ کی نماز کے گواہ کتنے ہیں؟ اللہ گواہی نہیں دے گا یا محمد اور علی گواہی دے؟ آدھی گواہی پہ نماز نہیں ہے. محشر میں اللہ کہے گا ہاں ہاں انہوں نے پڑھی تھی اور انہوں نے پڑھی، ہاں تم نے 2 رکعت صبح کی، ہاں نہیں. صرف محمد اور علی کہیں گے پروردگار میں گواہ ہوں، علی کہیں گے میں گواہ ہوں. لکھ لو کاغذ پہ، محشر میں تم نمازیں لے کے جاؤ گے تو محمد کیا کہیں گے؟ پروردگار مجھے نہیں پتا اس نے نماز پڑھی، مجھے نہیں پتا. اس لیے کہ علی تو گواہی دے ہی نہیں رہے، وہ تو چپ ہے. دلوا لینا گواہی تو میں جانوں گا. اسی کے لیے قرآن میں آیت آئی ایسی نمازیں تمہارے منہ پہ تم بیٹھ کے کراچی میں بچوں کو بہکا رہے ہو، ناقص نماز پڑھوانا چاہتے ہو.
کیا مطلب ہے؟ یہ کون سی دلیل ہے کہ چونکہ ماں باپ نے نہیں پڑھا، دادا نے نہیں پڑھا تو آپ کیا پڑھیں؟ یہ کیا بات ہے؟ جب یاد آ جائے، جب ہوش آ جائے، جب ہوش آ، کتنے دور ایسے آئے کہ اذان میں سے علی ولی اللہ نکالنا پڑا، پھر رکھا گیا، پھر آیا، پھر ہٹا، پھر رکھا گیا. لیکن فقہ کا کوئی مسئلہ بھی ہے، آیت اللہ کی کتابیں بھی پڑھی ہیں. بغداد کی مسجد میں جھگڑا ہو گیا کہ یہاں علی ولی اللہ کی اذان نہیں دینے دیں گے، حکومت کی طرف سے پابندی لگی کہ علی ولی اللہ نہ ہو. آیت اللہ محسن حکیم جو اس وقت آیت اللہ تھے، عالم تھے، عراق میں نجف میں جا کے لوگوں نے کہا فتویٰ دیجئے، علی ولی اللہ بند کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے. کہا سنو، جب روکا جائے علی ولی اللہ تو واجب ہو جاتا ہے. چونکہ ڈیفنس میں روکا گیا ہے تو اب سب کے لیے واجب. اب تو واجب ہو گیا. یہ مجلس کا موضوع کیا ہے؟ آپ نہیں پڑھتے، نہ پڑھیے، اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی نمازیں آپ کے ساتھ، دوسروں کو کیوں بہکا رہے ہیں؟ تو آپ جو یہ کہہ رہے ہو کہ باپ دادا نے نہیں پڑھا، تو باپ دادا کے دور میں آپ ہی جیسے مولوی تو تھے. آپ نے اب روکا ہے، وہ وہاں روک رہے تھے تو بیچاروں نے نہیں پڑھا، تو ان کی خطا تھوڑی ہے. جہنم میں تو وہ جائے گا جس نے انہیں روکا تھا. وہ تو کہہ دے گا مجھے معلوم ہی نہیں، جناب نے کہا تھا، جناب نے کہا. اور آپ مجھ سے بحث کریں گے نماز پر کہ نماز اتری ہے؟ کہاں اتری؟ کہاں اتری؟ بڑے مجتہد ہیں، آئیے بات کیجئے، مجھے بتائیے نماز کہاں اتری؟ آپ نے کہا نماز کی حفاظت ضروری ہے، جیسی اتری ہے ویسا ہی پڑھیں گے. کیسی اتری ہے؟ کس طرح کی اتری ہے؟ کہاں اتری؟ لا قرآن رکھو سامنے، دکھاؤ نماز. بچوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں آپ. انڈیا سے آ کے آپ سمجھ رہے ہیں پاکستانی جاہل ہیں. جائیے اپنی جہالت بنارس میں دکھائیے، دہلی میں دکھائیے. یہاں نہیں چلے گی آپ کی بات کوئی نہیں مانے گا. بتاؤ کہاں نماز ہے؟ قرآن رکھا ہوا ہے، چیلنج ہے میرا، دکھاؤ قرآن میں نماز کہاں ہے. تم نماز کی بات کر رہے ہو، قرآن میں نماز تو ہے ہی نہیں. قرآن میں نماز ہے ہی نہیں. تم نماز کی بات کر رہے ہو. نماز کے اوقات بھی پورے نہیں ہیں. 3 وقت کا اعلان ہے، ہوتی 5 وقت کی ہے. پانچ وقت ہوتی ہے اور قرآن میں 3 وقت. اب رہ گیا کہ نماز کی صورت کیا ہے؟ دکھاؤ قرآن میں. نیت کہاں ہے؟ ایسے ہوگی نیت، دکھاؤ قرآن میں. اس کے بعد قیام دکھاؤ، قیام میں کیا پڑھنا ہے قرآن میں دکھاؤ. رکوع ہے، علی کا رکوع ہے جو انگوٹھی دی ہے. تمہارا رکوع کہاں ہے؟ تمہارا رکوع کہاں ہے؟ سجدہ ہے، حسین کا سجدہ ہے، تمہارا سجدہ کہاں؟
اور سنو تشہد قرآن میں کہاں ہے؟ ارے یہ تو سب بہت بھاری باتیں ہو گئیں، تم کیا دکھاؤ گے؟ لفظ نماز قرآن میں دکھاؤ. نماز پڑھنا بحث نماز پہ ہو رہی ہے اور قرآن میں نہیں. اتنا نہیں پتا تمہیں کہ الصلاۃ ہے تو کون صلاۃ پڑھ رہے ہیں؟ نماز کہاں سے ہے؟ نماز تو فارسی کا لفظ ہے. نماز تو فارسی، قرآن میں کیوں آئے گا؟ نم اور آز، نم اور آج. آج یعنی آگ، نم یعنی آنسو، آنسو اور آگ. واہ واہ واہ، تم نے اپنی عبادت کا نام رکھا ہے آنسو اور آگ. قرآن میں نہیں ہے. بدعت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یہ شرک ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جو لفظ اللہ نے قرآن میں نہیں رکھا وہ بولے چلے جا رہے ہیں شیعہ اور سنی. نماز ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، نماز. ارے صلاۃ ہو رہی ہے، الصلاۃ. یہ تو پارسی لوگ اپنے آتش کدے کے سامنے بیٹھتے تھے، آگ جل رہی ہے وہ بیٹھ گئے، رونے لگے. ان کی نماز یہی تھی، آگ کے سامنے بیٹھ کر وہ کہتے تھے ہم بغض و حسد، حرص و حوث کی آگ آنسوؤں سے بجھا رہے ہیں. اس کو وہ نماز کہتے تھے. یہ لفظ عرب میں کہاں سے آ گیا اور پھر ہندوستان اور پاکستان میں کہاں سے آ گیا؟ نماز نماز نماز. نماز تو نماز. روزہ بھی ایرانی لفظ ہے. سوم ہے سوم، سوم و صلات. قرآن میں سوم ہے، روزہ لفظ نہیں ہے. قرآن میں تو نہیں. تو قرآن کی وحی ہوئی، اتری. کیا اترا؟ الصلاۃ. پڑھو نہیں، آپ تو ترجمہ کرتے ہو نماز قائم کرو. ترجمہ تو یہ ہو نا، الصلاۃ نماز قائم کرو، یعنی صلاۃ قائم کرو. تو جس نے قائم کیے ہے، قائم سے جا کے پوچھ لو کس نے قائم کیے. قائم کرنا اور ہے، پڑھنا اور ہے. تو جس نے قائم کی ہے، نماز تمہاری قائم ہی نہیں رہے گی اگر اس کا نام اس میں نہیں ہے. اور جب حیت اور شکل اتری نہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ اگر اترتی، شکل قرآن میں آتی، خدا کی قسم 72 طریقے کی نماز نہ ہوتی. یہی دلیل ہے کہ قرآن میں نماز نہیں ہے. اگر ہوتی تو شیعہ اور طریقے سے پڑھ رہے ہیں، سنی اور طریقے سے پڑھ رہے ہیں، مالکی اور طریقے سے، حنبلی اور طریقے سے، شافعی اور طریقے سے، حنفی اور طریقے سے. سب کا طریقہ الگ الگ، اس لیے کہ طریقہ تھا ہی نہیں. طریقہ تھا ہی نہیں قرآن میں. یہ تو چھوڑ دیا گیا تھا اس پر کہ جو تم پڑھو گے وہی شکل ہم پسند کر لیں گے. وہی شکل ہم پسند کر لیں گے. تو سرکار نے ہجرت سے چند برس پہلے نماز کا حکم ہوا، اور اب 11 ہجری تک حضور نے نماز پڑھائی. تو اللہ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی سرکار کو میں واپس بلاؤں گا یہ بحث ہو جائے گی کس طرح پڑھتے تھے، کس طرح پڑھتے تھے. اللہ کو معلوم ہے کہ رنگ برنگی نماز ہو جائے گی، اپنے اپنے مطلب سے سب کر لیں گے. اس لیے علی کی نماز کو آئیڈیل قرار دیا. علی نے بتایا ایسے پڑھتے تھے.
پھر حسن نے بتایا ایسے پڑھتے تھے، پھر حسین نے کربلا میں بتایا ایسے پڑھتے تھے، پھر زین العابدین نے بتایا ایسے پڑھتے تھے، پھر ہر امام تک آ گئی. تو شکل نماز سادات میں ہر امام سے آ رہی. بھئی زین العابدین نے نماز بتائی، رسول اللہ ایسے پڑھتے تھے، ان کی اولاد لے کے آگے چلی، سارے زیدی دنیا میں پھیل گئے، زیدیوں کو پتہ کیسے ہوتی ہے. امام صادق نے نماز پڑھی، کہا رسول اللہ ایسے پڑھتے تھے، جعفری پوری دنیا میں پھیل گئے، انہوں نے بتایا بھائی ایسے پڑھتے تھے، ہم نے تو امام صادق سے ایسے لیا. سارے کاظمی دنیا میں پھیل گئے، موسی کاظم ایسے پڑھتے تھے، سارے رضوی دنیا میں پھیل گئے، امام رضا ایسے پڑھتے، سارے تقوی دنیا میں پھیل گئے، امام محمد تقی ایسے پڑھتے تھے. تو ہم نے نماز کا طریقہ نسل در نسل اپنے باپ دادا سے لیا. ہم کو یہ نہیں پتا کہ تشہد میں کیا پڑھنا ہے. ہمیں نہیں تو وہ تو بتا کے جا رہے ہیں تشہد میں یہ پڑھنا ہے. تو جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ اب آپ کو تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا ہے اپنے نام کے بعد. رسول اللہ نے پڑھا. اب اس میں ہے باریکی کہ راوی کو شدت سے پتا کیوں نہ چلا، چند کو کیوں پتا چلا؟ اس لیے کہ جبریل نے یہ کہا کہ جب آپ علی ولی اللہ تشہد میں یا رسول اللہ پڑھیں گے تو اتنی اونچی آواز سے پڑھیے کہ صرف علی سنے، منافق نہ سنے. چونکہ منافق تھا راوی، اس کے کان میں آیا ہی نہیں، اس نے سنا ہی نہیں رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ تو پڑھ رہے ہیں، یہ تو حکم ہے ایسے پڑھیے علی سنے. علی کو سنانا ہے، امت کو نہیں سنانا، اس لیے کہ امت اپنی نماز بگاڑ لے گی اسے سنانے کا فائدہ. ولی کو بتانا ہے کہ تم میرے بعد میرے وسیع ہو. میں اعلان کر رہا ہوں نماز میری اور تمہاری، نماز میری اور تمہاری. میں پڑھ رہا ہوں اور تمہارا نام پڑھ رہا ہوں، تمہیں پتہ چل جائے. کتابیں تو پڑھو، کہاں سے پڑھ رہا ہوں میں، کہاں کے حوالے. اگر کتابیں بتا دی تو تم کہو گے ہاں یہ ہمیں پتا تھا. ڈھونڈو ڈھونڈو، اپنے راستے خود بنائے جاتے ہیں. حضرت مریم سے اللہ نے کہا یہ کھجور کا درخت ہے، اور اللہ نے کیا کہا شاخیں ہلاؤ تو پھل گریں گے. خود ہی جبریل ہلا دیتے، کہا نہیں کوشش خود کرو. پیغمبروں سے کہا گیا کوشش کرو. تو ہم تو سنت الہی پہ چل رہے ہیں، ہم حوالے تھوڑی دیں گے. حوالے تو سب ہمارے پاس دھرے ہوئے ہیں، ہم اپنوں کو بتا دیں گے. تم ڈھونڈو تاکہ پتہ تو چلے تمہارا مطالعہ کتنا ہے. اور اب اگلی روایت پڑھ رہا ہوں. اب اگلی روایت سلمان نے بھی سنا، لیکن منافق کے کان تک رسول کا تشہد نہیں گیا، مومن کے کان میں گیا. سلمان نے سنا، ابو ذر نے سنا، عمار نے سنا، مرداد نے سنا، جابر بن عبداللہ انصاری نے سنا، عبداللہ ابن مسعود نے سنا، عبداللہ ابن عباس نے سنا، عمبر نے سنا، اور سب پڑھنے لگے. ادھر رسول اللہ نے پڑھا، پیچھے سلمان نے پڑھا. تشہد میں علی کا نام، عمار نے پڑھا، ابو ذر نے پڑھا، عبداللہ ابن عباس نے پڑھا، جابر بن عبداللہ انصاری نے پڑھا. اب ان کی صدا منافق نے سنی. سنی. کچھ لوگ 12-13 آدمی رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے یہ سلمان کو دیکھے تشہد میں علی کا نام پڑھ رہے ہیں، اور یہ ابو ذر کو. تو کہا تم نے ابھی تک نہیں پڑھا، غدیر میں حکم آ چکے، تم نے اب تک نہیں پڑھا. تو آپ یہ جو کہہ رہے ہو کہ شامل ہوا، شامل نہیں ہوا، شامل تھا.
اور سامنے کی دلیل ہے میرے بھائی، سامنے کی دلیل ہے. آپ کہتے ہو نا اذان میں علی ولی اللہ، آپ کہہ رہے ہو نا. انشولی میں کہا جاتا ہے، رضویہ میں کہا جاتا ہے، جعفریہ، پورے کراچی پاکستان میں تو نہیں کہا جا رہا. تو یا تم نے بڑھایا یا انہوں نے گھٹایا. اب اس کا جواب مولانا دے دیں کہ ہم نے بڑھایا یا انہوں نے گھٹایا، جواب دے لیں. تو وہ یہی کہیں گے نہیں علی ولی اللہ اذان میں تو تو یہی تو کہیں گے انہوں نے نکالا، آپ صحیح کہہ رہے ہو تھا. اب کیا اذان میں بھی کہہ دیں گے نکال دو؟ اذان میں بھی کہہ دیں گے، کیونکہ یہی تو کہیں گے نا انہوں نے نکالا، امت نے نکالا. تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ جیسے اذان میں امت نے نکال دیا، تشہد سے بھی نکال دیا. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور سن لو، پڑھو یا نہ پڑھو میری ذمہ داری نہیں، میں کوئی حکم نہیں دے رہا، نہ اپنوں کو نہ غیروں کو. پڑھو یا نہ پڑھو، اپنے تمہارے اعمال، تمہاری نماز. میں یہ جانتا ہوں کہ قرآن میں جہاں جہاں اذان لکھا ہے اور صلاۃ لکھا ہے، یہ علی کا نام ہے. پڑھو یا نہ پڑھو، قرآن آپ کے گھروں میں موجود ہے، اردو ترجمہ. آپ کو بتا رہا ہوں، انہیں نہیں بتا رہا ہوں، وہ خود ڈھونڈیں. وہ تو عربی کتابوں میں ڈھونڈیں گے نا. یا ڈھونڈو. ہمارے گھروں میں جو قرآن ہے نا، مقبول احمد صاحب فرمان علی کا، نواں سورہ ہے سورہ توبہ. آیت ہے اذان من اللہ و رسول، اللہ اور رسول کی طرف سے اذان. اللہ اور رسول کی طرف سے اذان کس نے دی؟ کون لے کے گیا سورہ توبہ؟ اتنا بھی نہیں معلوم. پھر 3 ہو گئے. اللہ اور رسول کی طرف سے اذان ہو اور علی دیں. تو امام زین العابدین صلوات اللہ سلام علیہ سے وہیں قرآن کے حاشیے پہ جہاں سورہ توبہ ہے، وہیں حاشیے پہ جہاں یہ آیت ہے، وہاں حاشیے پہ ٹیڑھا ٹیڑھا لکھا ہوا ہے کہ امام سے پوچھا گیا یہ سورہ توبہ میں جو اذان ہے اللہ رسول کی طرف سے، اس کے کیا معنی ہے؟ کہا یہ میرے دادا علی کا نام ہے. پوتا کہہ رہا ہے دادا کا نام ہے. آپ کون سی نسل کے پوتے ہو؟ سید بھی ہو یا نہیں؟ سید چھپاتا نہیں، لکھتا ہے. نام میں سید نظر نہیں آیا. آیت اللہ لکھنے سے سید تھوڑی ہو جاتا ہے. آیت اللہ ہندی، آیت اللہ دہلوی، آیت اللہ سے ایران عراق میں ہوتا ہے. اگر یہاں ہوتا ہے انڈیا پاکستان میں تو سب سے پہلے ناصر الملت ہوتے آیت اللہ. انہوں نے تو نہیں لکھا، تو نہیں لکھا. سید باقر صاحب قبلہ ہوتے، نجم الملت ہوتے. یہ لوگ تو اسٹیٹس کے تھے، انہوں نے تو نہیں آیت اللہ لکھا. یہ چھوٹا سا بچہ آیت اللہ لکھا.
میرا جملہ سن لو. امام نے فرمایا اور میں صدا کر رہا ہوں، جنگ خندق میں کل ایمان بن کر گئے، سورہ برات لے کر گئے تو اذان بن کر گئے. تو جناب عالی یہ تمہید ہو گئی، اور اب ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں. تو ہم تھے کچھ یاد ہے؟ 26 31 تک آ گئے تھے. 31ویں منقبت، ہاں 31 تو ہو گئی. 32ویں فضیلت یہ ہے، مولا فرماتے ہیں 32ویں فضیلت یہ ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے روب کے ذریعے میری نصرت کی. پس میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ تمہاری بھی اسی طرح سے نصرت فرمائے، تو اس نے تمہارے لیے بھی وہی چیز قرار دی جو اس نے میرے لیے قرار دی. علی کا روب تم گھٹا نہیں سکتے. علی کا روب ہے، آج بھی روب اسی طرح ہے. آپ روب سے لڑ رہے ہیں، آپ علی کو لاچار سمجھ رہے ہیں. آپ ڈالو گے نام، آپ نکالو گے نام. ارے یہ منہ اور مسور کی دال. اللہ نے علی کو روب و دبدبا دیا ہے، اور قیامت تک نام علی میں روب و دبدبا رہے گا. اور 33ویں فضیلت فرماتے ہیں یہ ہے کہ رسول خدا نے میرے کان کو اپنے منہ کے پاس رکھا اور مجھے گزشتہ اور تا قیامت آئندہ کی باتیں تعلیم کی. اس میں یہ بات ہوگی کہ ایک دہلوی بنارسی آئے گا اور کراچی کے مومنین کو بہکائے گا. حضرت علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی، نعرہ سلام. پس اللہ نے میری خاطر اپنے نبی کی زبان پر اس کو جاری کیا. 34ویں فضیلت مولا فرماتے ہیں کہ نصارہ نے کسی بات کا دعویٰ کیا تھا تو اللہ نے اس بارے میں آیت نازل فرمائی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ بھی تو معجزہ ہے کہ ہر منقبت میں دشمن علی کی منقشت نکل رہی ہے. اور پھر جب تمہارے پاس علم آ چکا، اس کے بعد بھی اگر تم سے کوئی نصرانی عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو کہو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو. اس کے بعد ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں. سورہ آل عمران آیت 61. ایک بیچارہ مومن امام صادق کی خدمت میں آیا
اور اس نے کہا مولا وہ میرے جاننے والا ہے، اور میں جب اس سے آپ لوگوں کی تعریف کرتا ہوں تو میں دلیل دیتا ہوں. میں اسے کہتا ہوں کہ بھئی فلاں آیت ان کی شان میں، وہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، یہ تو کسی اور کی شان. ہم نے اسے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، انہوں نے یہ تو سارے رشتہ داروں کے لیے. ہم نے کہا کہ ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم، اور ان کا نہیں، یہ تو مبالغہ ہوا ہی نہیں. ہم نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، ان کا نہیں، یہ تو ایک اور آدمی کے لیے آئی. مولا وہ کوئی دلیل ہی نہیں مانتا، کوئی بات نہیں مانتا، کوئی فضیلت آپ کی نہیں مانتا. کہا تو اس کو کہو کہ اب مباہلہ کر لو. کہا مولا وہ کیسے؟ کہا اس کو سمجھاؤ کہ جب تم ہماری کوئی بات نہیں مانی، صحرا میں چلو، صحرا میں جاؤ، اور ظہر و عصر کا ٹائم ہو، وقت ہو، اور اسے لے کے جاؤ، اور اس سے کہو دیکھو جو ہم نے تم سے اہل بیت کی فضیلتیں بیان کی ہیں وہ مان لو. وہ کہ نہیں مانتے، تو سیدھے ہاتھ سے اس کا الٹا ہاتھ پکڑ لو، اور اتنی زور سے پکڑنا کہ بھاگنے نہ پائے، چھڑا کے نہ بھاگے. اور اس کے بعد کہنا کیا ہم دونوں اللہ کی بارگاہ میں یہ گڑ گڑا کے کہتے ہیں ہم میں جو جھوٹا ہے اس پہ عذاب آئے. اور پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. 2-3 دن کے بعد آیا، کہاں بھئی کیا ہوا؟ کہ وہ ایسا بھاگا ہے کہ واپس ہی نہیں آیا. واپس ہی نہیں آیا. کہ تو بس تم جیت گئے، جیت گئے. تو بھائی اگر علی ولی اللہ کے مسئلے میں تشہد میں کوئی نہ مانے اور ضد کر، اس سے کہیے گا آؤ انچولی کے میدان میں آؤ مبارک. بھائی مباہلہ ہو جائے، اور ہاتھ پکڑے رہیے گا، نہ ادھر سے بھاگے نہ ادھر سے بھاگے. تو جب آپس میں ہو جائے تو پھر میرا بھی کسی سے مباہلہ کروا دیجیے گا. ہم بھی ہاتھ پکڑ لیں گے اور ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے. تو اب یہ بتائیے گا کہ کیا ایسا ہوا نہیں؟ ایسا ہوا، ایسا ہوا. اس نے خود ہی کہا سورہ معارج، سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے ہم سے سوال کیا کہ میرے اوپر پتھر برسا، میں نے برسا دیا. علی ولی اللہ کا تو مسئلہ تھا یہاں سے گھسا اور کہیں اور سے نکلا. یہاں سے گھسا، یہاں سے. یہ کیا ہے؟ یہ مجلس کیا ہے؟ یہ مجلس کیا ہے؟ کیسے آئے تھے رسول اللہ مباہلے میں؟ سب کو لے کے فرش بچھوایا تھا، سلمان فارسی سے فرش بچھوایا تھا، ایک شامیانہ لگوایا تھا، وہاں سب جم کے بیٹھ گئے اور وہ بھاگ گئے، کچھ بھی نہیں سمجھے. ہم اب تک مباہلے کے میدان میں ہم بیٹھے ہیں، یہ مباہلہ ہے. آؤ بھائی آؤ. اگر نہیں مانتے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا میرا علی سچا، تم کسی اور کا نام لے کے کہو سچا، تو آسمان سے آواز آئے گی کچا لچا.
کسی کو سچا کہہ کے تو دکھاؤ. ہم تو اپنے علی کو سچا کہیں گے. آسمان سے آواز نہیں، آوازیں آئیں گی. علی حق، علی حق، علی حق. پھر ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں. پس میرا نفس، علی فرماتے، پس میرا نفس رسول خدا کا نفس تھا. عورتوں میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں اور بیٹے حضرات حسن و حسین تھے. وہ قوم شرمندہ ہوئی اور رسول خدا سے معافی کی خواستگار ہوئی تو آپ نے انہیں معاف کر دیا. چونکہ معاف کر دیا اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ بر عیسائی لعنت. اب جو جم گیا اس پہ بابا ہوتا ہے. بارہ صلوات، نعرہ صلوات پڑھیں، نعرہ صلوات. ابھی مباہلہ نہ کرو بھائی، ابھی تو دعا کریں گے. ظہر کے وقت ہوتا ہے، عشاء کے وقت نہیں مباہلہ ہو رہا. تو اب جناب علی، مولا علی فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ پر توریت نازل کی تھی اور حضرت محمد پر قرآن، کہ اگر وہ لوگ مباہلہ کرتے تو انہیں بندروں کی صورت میں اسی لیے تو مقابلے پہ کوئی آتا نہیں ہے، ورنہ پورا پاکستان بندروں سے بندر 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 بندر. سب سے زیادہ بندر بنارس میں ہوتے ہیں. سب سے زیادہ بندر. اور جیوگرافی ٹی وی پر مہینے میں ایک بار بندروں کا پروگرام چلتا ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں بندروں کی پوجا ہوتی ہے اور وہ کھانے پینے اور وہ کھاتے رہے تو مندر کے آس پاس رہتے ہیں. کیوں بھائی؟ سیب انہیں مل رہا ہے، انار انہیں مل رہا ہے، کیلے انہیں مل رہے ہیں، پینا کھانا وافر مقدار. تو ابھی خبر آئی ہے، امت نے چھاپی ہے کہ اب انڈیا گورنمنٹ نے CID میں بندروں کو اپائنٹ کر لیا ہے اور وہ پتہ لگائیں گے چوروں، ڈاکوؤں، بدماشوں کا. بندروں کی تصویریں بھی تھیں اور سب دیکھ رہے تھے، ان سے ہاتھ ملا رہے تھے اور انہیں چیزیں مل گئی ہیں، پستول وغیرہ بندروں کے. کتنے اچھے بندر ہیں وہ، لیکن جو مست ہوں گے وہ ایسے بندر نہیں ہوں گے، وہ صحیح معنوں میں بندر ہوں گے. اور اگر بندر ہو جائیں تو کیا حیرت ہے، بندر روڈ تو موجود ہی ہے. اور 35ویں فضیلت مولا فرماتے ہیں کہ بدر کے روز رسول خدا نے مجھے ایک ہی جگہ سے مٹھی بھر سنگریزے لانے کے لیے روانہ فرمایا، لہذا میں نے انہیں اٹھایا اور سونگا تو یکایک ان میں سے مشک کی خوشبو اٹھی. پس میں ان کو آپ کے پاس لایا تو آپ نے انہیں مشرکوں کے چہرے پر پھینک دیا.
ان میں سے 4 سنگریزے فردوس کے تھے، ایک سنگریزہ مشرق سے، ایک سنگریزہ مغرب سے اور ایک سنگریزہ زیر عرش کا تھا۔ نیز ہر سنگریزے کے ہمراہ 1,00,000 فرشتے ہماری مدد کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اللہ نے اس سے پہلے یہ فضیلت کسی کو بخشی ہے اور نہ ہی اس کے بعد کسی کو بخشے گا۔ ارے علی ایک پتھر اٹھا لیں تو اس پہ 1,00,000 فرشتے آ جاتے ہیں۔ علی ایک پتھر اٹھا لیں تو پتھر پر 1,00,000 فرشتے اترتے ہیں، تو اگر نام علی آ جائے تو کتنے فرشتے اتریں گے؟ تو جب تشہد میں علی کا نام نہیں ہوگا فرشتہ نماز لے کیوں جائے گا؟ یہیں پڑی رہے گی، یہیں پڑی رہے گی۔ اور 36ویں فضیلت مولا یہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے رسول خدا کو فرماتے سنا، وائے ہو تمہارے قاتل پر کہ بلا شبہ وہ نمرود اور ناقہ سمود کو پے کرنے والے سے بدبختر ہے، اور تمہارے قتل کی بنا پر خدائے رحمان کا عرش لرز جائے گا، لہذا تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم صدیقین، شہداء اور صالحین کے زمرے میں ہوگے۔ اور 37ویں فضیلت مولا یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو چھوڑ کر صرف مجھے ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، خاص و عام کا علم عطا کیا، اور یہ اللہ کا مجھ پر اور اس کے رسول پر احسان ہے۔ نیز رسول خدا نے مجھ سے فرمایا، اے علی، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قریب کروں اور تمہیں دور نہ کروں، اور یہ کہ میں تمہیں علم عطا کروں اور تم پر جفا نہ کروں، اور مجھ پر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کی اطاعت کروں، اور تم پر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ تم اس کو حفظ کر لو۔ جو مجھ پہ اترا ہے سب تم حفظ کر لو۔ تو علی کو سب حفظ تھا، پوچھتی تو امت ادھر ادھر پوچھتے پھر رہے، ارے بھائی علی سے پوچھ لو، ان کو سب حفظ ہے، تفسیر بھی، آیت بھی، حدیث بھی، ہر چیز علی کو حفظ ہے، آسمانی بھی زمینی بھی سب کچھ حفظ ہے، پوچھ لو۔ ادھر ادھر اتنے ڈھیروں راوی بنانے کی کیا ضرورت؟ تو اب ہمارا معیار یہی ہے، ہمارا معیار یہ ہے، اس کو بھی آپ اسٹیکر بنا کے سینے پہ چھاپ لیجئے کہ ہم ایک سے مانگتے ہیں، ہر ایک سے نہیں، ہم ایک سے مانگتے ہیں، ہر ایک سے نہیں، ہم ایک کو مانگتے ہیں، ایک کو نہیں۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ تو اب جناب یہ ہو گئی 38ویں فضیلت۔ جلدی میں پہنچ رہا ہوں نا، 2 ہی تو تقریریں رہ گئی، تو 38 تک آ گئے آج ہم، کل تو ایک بھی نہیں پڑھ پائے تھے۔ یہ ہے کہ رسول خدا نے مجھے جنگ کرنے پر آمادہ کیا اور میرے لیے دعائیں کیں، نیز آپ کے بعد ہونے والے واقعات سے مجھے آگاہ کیا۔ تو اس بات سے کسی صحابی نے غمگین ہو کر کہا، اگر محمد اپنے چچا زاد کو نبی بنانے پر قادر ہوتے تو یہ بھی کر گزرتے، پس اللہ نے مجھے اپنے نبی کی زبانی ان سب سے آگاہی کا شرف بخشا۔ یعنی منافق جو بھی بات کرے علی کو معلوم ہو جاتا تھا، تو آج کے منافق جو بات کر رہے ہیں وہ علی کو نہیں پتا چل رہا۔ اور جناب علی یہ ہے 39، 40 تک پہنچ جائیں تو اچھا ہے، 30 رہ جائیں گی تو 15 کل، 15 پرسوں انشاءاللہ۔ 39ویں فضیلت میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا، جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو اس زام میں ہے، زے این میم، لوگ اس کو بولتے ہیں زوم میں، زوم صحیح نہیں ہے، زام،
زے پہ زبر ہے، زوم نہیں بولتے، زوم میں ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. بڑا غرور ہے، ہم رسول سے محبت کرتے ہیں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اسے رسول سے محبت ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور علی فرما رہے ہیں محبت، جبکہ وہ علی سے بغض رکھتا ہے. تو علی سے بغض. اب تشہد میں رسول اللہ تو کہہ رہا ہے کون سچا کون جھوٹا، تو وہ علی سے بول میری اور اس کی محبت صرف مومن ہی کے دل میں جمع ہوتی ہے. بلا شبہ اللہ نے میرے اور تمہارے محبوں کو جنت کی جانب پیش قدمی کرنے والے زمرے کے پیش رکھے گا، جبکہ مجھ سے اور تم سے بغض رکھنے والوں کو جہنم کی طرف پیش قدمی کرنے والوں کے زمرے کے پیش رکھے گا. جن کے دل میں نبی اور علی دونوں کی محبت ہوگی وہ جلدی جلدی جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور جن کے دل میں صرف نبی کی محبت ہوگی وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. صاف صاف بات ہے بھائی، صاف صاف بات ہے. اور ہم 40ویں فضیلت تک آ گئے. رسول خدا نے مجھے ایک غزوے میں ایک کنویں کی طرف روانہ فرمایا، پر جب میں وہاں پہنچا تو اس میں پانی نہیں تھا، تو میں واپس آ گیا اور آپ کو اس بات سے آگاہ کر دیا. آپ نے فرمایا کیا اس میں کیچڑ ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں. آپ نے فرمایا اس کی کچھ مقدار لے آؤ. بس میں آپ کے لیے کیچڑ کی کچھ مقدار لے آیا تو آپ نے اس پر کچھ پڑھا اور فرمایا اسے اسی کنویں میں ڈال دو. میں نے اس کو وہیں ڈال دیا تو یکایک وہاں پانی پھوٹ پڑا، یہاں تک کہ کنویں کے اطراف پانی سے پر ہو گئے. تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اس بات سے آگاہ کر دیا. تو آپ نے مجھ سے فرمایا تمہیں توفیق دی گئی ہے اے علی، اور تمہاری برکت سے پانی پھوٹ پڑا. دیکھیں پڑھا رسول اللہ نے، اس پہ پڑھا رسول اللہ نے، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی جو پھوٹا ہے کنویں میں ابلا ہے تمہاری برکت سے. تو برکت علی کے نام سے ہوتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں لہذا یہ فضیلت بھی نبی کے تمام اصحاب کو چھوڑ کر صرف مجھے حاصل تھی. تو رسول اللہ نے یہ کیوں کہا علی کنویں کا پانی تمہاری برکت سے ابلا؟ اس لیے کہ جو کچھ پڑھا تھا نا اس پہ کہ جس میں سے پانی پھوٹے، کیا پڑھا تھا؟ یہی تو جناب علی یہ 41ویں، بس 10 منٹ اور پڑھوں گا اور 15 منٹ مسائل. 42ویں فضیلت میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا تمہارے لیے. 41ویں یہ ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا اے علی تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے اے محمد اللہ نے آپ کے اصحاب کی طرف نگاہ کی تو اس نے آپ کے چچا زاد اور داماد یعنی حضرت فاطمہ کے شوہر کو سب سے بہتر صحابی پایا، لہذا انہیں آپ کا وسیع مقرر کیا اور آپ کا نمائندہ. اس سے ہی ختم ہو گیا، اصحاب میں سے علی کو چن لیا گیا. علی خود فرما رہے ہیں 42ویں فضیلت میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے علی کہ جنت میں تمہارا مکان میرے مکان کے عین سامنے ہوگا. تم اعلی لین میں رفیق اعلیٰ میں میرے ساتھ ہوگے. میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول اعلی لین کیا ہے؟
آپ نے فرمایا سفید موتیوں کا مانارا کہ اس کے 70,000 دروازے ہیں جو میرا اور تمہارا مسکن ہے اے علی. اور 43ویں فضیلت رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ نے میری محبت مومنین کے دلوں میں راسخ کر دی ہے، اور اسی طرح اے علی تمہاری محبت مومنین کے دل میں راسخ کر دی ہے. نیز مجھ سے اور تم سے بغض کو منافقوں کے دل میں ڈال دیا ہے، راسخ کر دیا. لہذا تم سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا، اور سوائے کافر و منافق کے کوئی تم سے بغض نہیں رکھے. اور 44ویں فضیلت مولا فرماتے میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا، عرب میں سوائے زنا زادے کے کوئی تم سے بغض نہیں رکھے. اور عجم میں سے سوائے بدبخت ترین شخص کے کوئی تم سے بغض نہیں رکھے گا. اور عورتوں میں سوائے یہ ختم. اب کتاب میں لکھا پڑھ لیجیے گا. 45ویں فضیلت مولا فرماتے ہیں رسول خدا نے مجھے بلایا جبکہ میں آشوب چشم یعنی آنکھیں اٹھی ہوئی تھیں، تو آپ نے میری آنکھ میں اپنا لعاب لگایا اور فرمایا اے میرے اللہ اس کی آنکھ کی حرارت اس کی خنکی میں رکھ دے، اور اس کی خنکی اس کی حرارت میں رکھ دے. تو خدا کی قسم اب تک مجھے اس آنکھ میں کوئی شکایت نہیں ہوئی. یہ خیبر ہے. اچھا صاحب 46ویں فضیلت مولا فرماتے ہیں رسول خدا نے اپنے اصحاب اور اپنے تمام چچاؤں کو مسجد کی طرف کھلنے والے دروازے بند کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے حکم سے میرا دروازہ کھول دیا. بس سوائے میرے کسی کو بھی یہ فضیلت حاصل نہیں ہے. کسی کو فضیلت حاصل نہیں. تو جناب چچاؤں کا نام آ گیا نا، تو عباس بن عبد المطلب جو کہ چچا ہیں، تو ایک ادھم مچا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں اس دن تو ایک خلفشار تھا، اتنے مکان تھے مسجد کے چاروں طرف، دروازے بند کرو جلدی جلدی، سیمنٹ لاؤ، بلاک لاؤ، پلاسٹر کرو، بند کرو. اور یہاں ایک ادھم مچا ہوا. یا رسول اللہ ایک روشن دان، ایک کھڑکی، کہنا نہ کھڑکی وڑکی میں پورا بند، روشن دان نہ ایک سوراخ نہیں، سوراخ بھی نہیں. یہ سب بڑا شور شرابہ ہو رہا تھا. اللہ کا حکم آ گیا بند کرو جلدی، تو سب کے دروازے چن دیے گئے، پٹ توڑ دیے گئے، پلاسٹر کر دیا گیا. اب کہتے ہیں عباس بن عبد المطلب کہ میں نکلا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. میں نکلا دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے. تو اب دیکھتا چلا یہ دروازہ بند، یہ بھی بند، یہ بھی بند، یہ بھی بند. ایک دروازہ کھلا ہوا، پردہ پڑا ہوا، اور دروازے کے سامنے ایک چبوترا زینہ تھا. اس پہ میں نے دیکھا ایک خاتون شیرنی کی طرح بیٹھی، اور ادھر ادھر دو شیر کے بچے بیٹھے. تو میں نے کہا فاطمہ گھر میں جاؤ، دروازہ بند کرو، کا اپنا بند کرو، ہمارا نہیں بند. ہمارا نہیں بند. جس کا دروازہ اللہ کے گھر میں کھل جائے اس کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے؟ اس کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا. اگر دنیا بند بھی کر دے تو اللہ دروازہ کھول دیتا ہے. زمانہ دروازہ بند کرے اللہ کھول دیتا ہے. تو ایسا ہوا ہے، قرآن میں پڑھ لیجئے. زلیخا نے دروازے بند کیے، 7 دروازوں میں تالے ڈالے تھے. جیسے جیسے یوسف بڑھتے جاتے تھے تالا ٹوٹتا جاتا تھا، دروازے کھلتے جاتے تھے، دروازے کھلتے جاتے تھے. دروازہ کھلنا یہاں کوئی مشکل نہیں ہے. زمانے کے تالے اللہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے.
کتنے تالے ڈال دو؟ تو تالا ڈال دیا، دروازہ بند کیا، آواز آئی، زنجیر کی کنڈی لگی، تالا ڈالا گیا، اندھیرا ہو گیا، بچی گھبرائی، پھوپھی اماں دروازے میں تالا پڑ گیا، دروازہ بند ہو گیا، بیٹا سو جاؤ۔ پھوپھی اماں اگر بابا آ گئے، اگر بابا آ گئے، بہت روئی بچی، بہت روئی بچی۔ پھر پھوپھی نے گود میں لیا، چپ ہو جاؤ سکینہ، چپ ہو جاؤ سکینہ۔ میری ترتیب مسائب کی یہی ہوتی ہے، 18 کو جناب سکینہ اور کل 19 کو قید سے رہائی اور 40 کو قبر حسین پر اہل حرم کا پہنچنا ہے۔ یہ ترتیب ہمیشہ ہر سال جو اشرے چھپے ہیں، جو پڑھتا ہوں، اسی طرح چیلم پڑھتا ہوں آج کی حد تک۔ اور چند جملے بس سن لیجیے۔ 18 ہو گئی سفر کی، ام کلثوم نے چپ کرایا، بچی چپ نہیں ہوئی، رباب نے گود میں لیا، لپٹایا، پیار کیا، سکینہ چپ ہو جاؤ، آج تو تم بہت بے قرار، بہت بے قرار، بہت بے قرار۔ پھر بچی روتے روتے پھوپھی کی گود میں سو گئی۔ سب کو اطمینان ہو گیا، سکینہ سو گئی، لیکن کچھ دیر گزری تھی کہ لیٹے لیٹے رونا شروع کیا۔ پھوپھی پھر قریب آئی، کہا سکینہ تم تو سو گئی تھی بیٹا۔ کہا پھوپھی اماں جیسے ہی آنکھ لگی دیکھا بابا سامنے آ گئے، بابا آ گئے۔ سکینہ بابا سے کیا باتیں ہوئیں؟ پھوپھی اماں بابا نے آتے ہی ایک بات کہی، کہا سکینہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، تمہارے مصیبت کے دن ختم ہو گئے، چلو سکینہ اب ہمارے ساتھ دادی کے گھر میں آرام کر لو۔ پھوپھی اماں بابا آئے تھے، بابا یہاں کھڑے تھے، شہید ثالث آگرے میں دفن ہے، تیسرے شہید کہلاتے ہیں، قاضی نور اللہ شوستری، ان کی روایت پڑھ رہا ہوں، ایک ایک لفظ ان کے ہیں۔ حسینی سید تھے، شہید کیا گیا، محب اہل بیت تھے، بے انتہا عشق علی میں ڈوبے ہوئے تھے، ایران سے آئے تھے، اس دور کے آیت اللہ تھے۔ وہ کہتے ہیں رونے کا جو شور اٹھا، قید خانے میں کوہرام مچ گیا، سکینہ کے رونے پہ رباب روئی، زینب روئی، ایک ایک بی بی روئی، کوہرام مچ گیا، اور سکینہ بس یہ کہتی تھی بابا آئیں گے، بابا آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ جس کنویں میں حسین کا سر رکھا تھا، ایک لوہے کا صندوق تھا، اس میں حسین کا سر تھا، کنڈی لگی تھی، اس میں تالا لگا تھا، اور طاہر دمشقی جو دربان تھا، جو مقرر تھا سر حسین پر، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بار صندوق کا تالا ٹوٹ کے گرا، کنڈی ہٹی، صندوق کا ڈھکنا کھلا، سر حسین ہوا پہ بلند ہوا اور سر سے روشنی نکل رہی تھی۔ میں حیران ہوا، سر ہوا پہ چلا، میں پیچھے پیچھے چلا، یہ سر کہاں جا رہا ہے؟ میں نے دیکھا کہ قید خانے کے دروازے پہ سر آتا ہوتا، اور پھر میں نے دیکھا قید خانے کے دروازے کا تالا ٹوٹا، کنڈی ہٹی، دروازہ کھلا، سر اندر داخل ہوا، روشنی ہوئی۔ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں بابا آ گئے۔
پرسا پرسا الوداع پرسا الوداع پرسا چہلم 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 پرسا آج بھی پرسا کل بھی پرسا آج سکینہ بی بی کا پرسا حسین کو ام رباب کو دادی فاطمہ زہرا دادا علی مرتضی سب مجلس میں آئے ہیں تمہاری معرفت تمہاری محبت سب ان کی نظر میں ہے دعائیں تمہارے لیے ادھر سے ہیں زہرا بی بی بس اتنا لینے آتی ہیں آنسو کہاں ہیں یہ میں رومال پھیلائے ہوں یہ آوازیں جس پہ فرشتے درود پڑھتے ہیں یہ آہ بکا یہ کوہرام جو قید خانے کے اندر مچا تھا وہ کوہرام پھٹا ہوا دامن پھیلایا بابا آؤ سکینہ کی گود میں سر حسین آیا سر حسین آیا ایک بار بچی نے اپنا منہ سر حسین پر رکھ دیا اور چیخ چیخ کر کہا بابا اب آؤ ذرا دیکھو یہ کان پھٹ گئے یہ دور کھینچے گئے بابا یہ گلے میں رسی میں بابا بابا ذرا دیکھو یہ منہ پہ ہر وقت تماچے شمل مارتے بابا سکینہ کی حالت دیکھو سلامت رہو مجلس کو نورانی بنا دیا تم نے گریے کی شان ہے خوب گریا ہے ماتم کرنا حسین جری نوحہ پڑھیں گے فدائے اہل بیت غصے کا نوحہ جناب سکینہ کا ایک بار جو بچی ابھی کوہرام کر کے رو رہی تھی شور تھا ایک دم خاموش ہو گئی بچی کوئی آواز نہ آئی کوئی بھی آواز نہ آئی گھبرا گئی رباب شہزادی زینب سکینہ چپ ہو گئی ایک بار آگے بڑھی اور چاہا کہ شانہ پکڑ کے اٹھا کے سر حسین کو الگ کرے جیسے ہی شانہ پکڑا تب بھاگی ام رباب قید خانے میں ایک معصومہ مر گئی اندھیرے زندہ میں سکینہ مر گئی سید سجاد اٹھے بہن کے قریب آئے ایک بار زینب نے پکارا دربان دربان حاکم سے کہو میرے سر پہ جو تعداد کربلا میں لٹی تھی وہ واپس کر دے تاکہ میں اپنی بچی کو دادی کی چادر میں دفنا کر دفن کروں جواب چادر نہیں ملے گی کہتے ہیں شہید صاحب کہ سیدہ سجاد نے اپنا امامہ اتارا امامہ بچی کا لہسا ہمارے لپیٹا قبر میں لے کے بڑا میری سکینہ کو لاؤ میری سکینہ کو لاؤ جب صبح آئی تو شام کی عورتیں قید خانے کے دروازے پہ آئیں کہ سکینہ بی بی آؤ آؤ ہمیں کربلا کی کہانی سناؤ تو ہتکڑیاں سنبھالے ڈوریاں سنبھالے سید سجاد ہے تو شام کی رہنے والی اب وہ کبھی نہیں وہ دیکھو ننیاسی رات کو توڑ کے مر گئی ماتم حسین حسین حسین
جب شام کے زندان میں کوہرام بپا بین سے بالی سکینہ کے لرزتی تھی فضا سرد ہے سارا بدن زرد ہے غم سے چہرہ آہ کرتی ہے تو ہل جاتا ہے زنداں سارا خواب سے چونک کے اٹھ بیٹھی ہے روتی روتی اپنے سینے سے لگائے ہوئے بیٹھی تھی پھوپھی رو کے کہتی تھی کہ بابا میرے پاس آئے تھے پھوپھی اماں وہ یہیں پاس میرے بیٹھے تھے مجھ سے کہتے تھے میرا دل نہیں لگتا بیٹی آجا اب آجا میری گود میں آجا بیٹی کب سے بے چین ہوں صورت تو دکھا دو مجھ کو پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو کب سے